کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کا جو ذکر کیا ہے، جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعہ کو بھی ہم سنیں، اور اس واقعہ کو اللہ پاک نے کیوں ذکر کیا، کس وجہ سے، اس سبب اور وجہ پر بھی ہم غور کریں۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ واقعات، قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں اللہ پاک نے قصے اور واقعات کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن اس کا ایک ریزن اللہ پاک بتا چکے ہیں کہ بھئی قرآن میں گزشتہ اقوام کے قصے اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ واقعات سنو اور سن کر اس سے عبرت حاصل کرو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے باقی کسی پیغمبر کا واقعہ اللہ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ایک جگہ نہیں کیا۔ مختلف جگہوں پر مختلف ٹکڑوں میں اس طریقے سے ذکر ہے، لیکن تفصیل اگر کسی واقعہ کی ملتی ہے تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کے حوالے سے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ یہ کچھ اللہ والے لوگ تھے، لیکن میں اس کو ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، واقعہ کیوں آیا، کیسے آیا، اور پھر غار میں چلے گئے، کتنا عرصہ وہاں پر رہے، پھر غار سے کیسے نکلے، اور اللہ نے اس واقعہ کو قرآن میں کیوں ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، آسمانوں پہ اللہ پاک نے اٹھا دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے تو فلسطین اور یہ جو علاقے تھے، یہ سارے علاقے اس وقت رومیوں کے قبضے میں تھے۔ ان علاقوں پر رومیوں کا تسلط تھا اور ان کی حکومت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھایا۔ 3 صدی عیسوی میں یہ واقعہ چونکہ پیش آیا ہے، اس وقت کا ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ یہ بادشاہ بت پرست اور کافر تھا۔ اس کی جو قوم تھی وہ بھی بت پرست تھی۔ سال میں میلے لگتے تھے، جس طریقے سے آج کل بھی ہوتا ہے، میلے لگ جاتے ہیں۔ اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں اور پروگرامات مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ایک سالانہ میلہ لگا تھا، اور وہ جو بادشاہ دقیانوس تھا اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا تصور کرتا تھا۔ میلہ لگا ہوا ہے، مختلف قسم کی اس میں تقریبات چل رہی ہیں، لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ ایک بلی آئی چھت پر اور چھت سے نیچے گر گئی۔ اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کا چل رہا ہے پروگرام۔ بلی جو نیچے آئی نا تو اس کے کڑک کی آواز پڑی بادشاہ کے کانوں میں، اور بادشاہ نے جب یہ آواز سنی تو سن کر ایک دم اپنی جگہ سے بادشاہ اٹھ گیا، گھبرا گیا، اور ہلہ گلہ مچ گیا کہ بھئی کیا ہوا۔ سارا مجمع منتشر ہوا۔ کچھ لوگ یہ موجود تھے وہاں پہ، بادشاہ کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ بھئی تم بتوں کی عبادت کرو، اور جو لوگ عبادت نہیں کریں گے بتوں کی، اسے ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جائے گا، سزا بھی دیتا تھا وہ۔ یہ کچھ لوگ تھے، جب ان لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی، یہ منظر جب دیکھا، تو ایک نوجوان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا کہ بھئی یہ تو اپنے کو خدا سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ ایک بلی کے آنے سے، گرنے سے، آواز سے، یہ والا کیسا خدا ہے کہ جو ڈر گیا، جو گھبرا گیا۔ تو وہ نوجوان اس مجمع سے ہٹ گیا، ہٹ کر جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ دوسرے نے دیکھا، ایک اور نوجوان کھڑا ہوا، اس نے بھی جب یہی دیکھا تو وہ بھی یہاں سے اٹھ کر الگ ہو گیا، جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں،
7 نوجوان اس مجمع کو چھوڑ کر ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن گفتگو کوئی بندہ کسی سے نہیں کر رہا۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ بھی میں یہاں پر کیوں آ کر بیٹھا ہوں، دوسرے کو نہیں بتاتا۔ عین ممکن ہے کہ دوسرے کو بتایا جائے اور کوئی جاسوسی کا ایسا انتظام ہو کہ جس کی وجہ سے پکڑائی ہو جائے، تو اس لیے وہ کہتے نہیں تھے ایک دوسرے کو۔ کافی دیر خاموشی تھی، بالآخر ایک نے خاموشی توڑی اور توڑ کر قریب والے کو ذرا ہلا کر اس کو کہا کہ بھائی تم کیوں آئے ہو؟ خیریت تو ہے، بڑا اچھا سارا پروگرام چل رہا ہے، تم آ کر یہاں پر بیٹھے ہو۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ بادشاہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے نا کہ بتوں کی عبادت کرو، مجھے مانو، میری عبادت کرو، میرا دل یہ نہیں مانتا، بتوں کی عبادت میرا دل یہ نہیں مانتا، اس لیے میں اس جگہ سے ہٹ کے یہاں پہ آ گیا ہوں۔ اب پوچھنے والے نے پوچھ تو لیا، بتانے والے نے بتا بھی دیا، لیکن پوچھنے والے کا بھی تو مقصد یہی تھا کہ میں تو اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اس کا دل بڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو، اب پروگرام سب کا سامنے آ گیا کہ بھی ہم اس وجہ سے یہاں سے ہٹ گئے۔ اب جب یہ نوجوان وہاں پر بیٹھے، بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھئی ایسا واقعہ ہوا ہے، کچھ ہٹ کے چلے گئے ہیں۔ چلے گئے وہاں پر لوگ چلے، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ کو کہا کہ بھئی ہم یہ نہیں مان سکتے، ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، بتوں کی نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میری بات مان لو، اگر نہیں مانو گے تو سزا دے دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے، مہلت دے دیں، ہم مہلت جو آپ دیں گے اس وقت کے اندر ہم سوچیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ اب انہوں نے مہلت مانگی اور پھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بادشاہ کی بات مان کر اس کی عبادت میں آ جائیں اور بتوں کی عبادت میں آ جائیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں، نہیں ہو سکتا اس طریقے سے۔ اچھا اب کیا کیا جائے؟ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ اس شہر کو، علاقے کو، جگہ کو چھوڑ کر ہم کہیں چلے جاتے ہیں۔ بس مشورہ ہوا۔ اب یہاں سے یہ 7 لوگ نکلے اور نکل کر یہ چلے گئے، ایک جگہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ شام ہوئی، شام جب ہوئی، قریب میں ایک غار تھا۔ کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ اب آرام کرنے کا وقت ہے، چلتے ہیں اس غار میں۔ یہ اس غار میں چلے گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اب یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے اور کتا اس غار کے منہ میں بیٹھ گیا، اپنے دونوں باہوں کو پھیلا کر اس کے اوپر یہ کتا بیٹھ گیا اور یہ لوگ اس غار کے اندر چلے گئے۔ بس یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اب غار کے اندر جب چلے گئے ہیں، کتنا عرصہ یہ غار میں رہے؟ قرآن کریم کہتا ہے 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال، 309 سال۔ جب اندر گئے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، کہ ہم نے ان لوگوں پر ہلکی سی تبکی دی۔ بچے کو ہم سلاتے ہیں نا، تبکی دیتے ہیں، بچے کو قرار آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تبکی دی ان کو اور میٹھی نیند سو گئے، سلا دیا ہم نے۔ 309 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اب آپ سائنس کو ایک طرف رکھیں، اپنی عقل کو ایک طرف رکھیں کہ بھلا 309 سال بھی کوئی بندہ سو سکتا ہے؟ عقل تو نہیں مانتی نا، عقل نہیں مانتی۔ 309 سال کیسے سوئے؟ آج کل سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کی بڑی بڑی راتیں ہیں، رات کو 2 مرتبہ بھی بندہ اٹھ جاتا ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ 309 سال، لیکن قرآن کہتا ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ 100 سال تو وہاں پر بھی ہیں، وہ سواری بھی کھڑی ہے، ان کے بعد جو کھانا پینا تھا وہ بھی صحیح ثابت موجود ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بھئی یہ اللہ کی بڑی عجیب نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری عجیب نشانی ہے یہ، اللہ کی تو قدرت ہے، لیکن ریزن ہے وہ میں بتاؤں گا آگے چل کے تھوڑا سا کہ یہ سارا کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ اب 309 سال غار کے اندر رہے،
بھائی قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کروٹیں لے رہے ہیں یہ دائیں بائیں، جس طرح زندہ آدمی سویا ہوا ہوتا ہے وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، چونکہ اگر ایک حیت کے اوپر یہ ہوتے تو پھر تو اسکن خراب ہو جاتی ہے نا، باڈی گل جاتی ہے، جسم خراب ہو جاتا ہے، لیکن جسم کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ اللہ ان کو کروٹیں بھی دے رہا ہے دائیں بائیں، اور پھر سورج کا بھی ایسا انتظام ہوا کہ سورج کی روشنی آتی ہے غار کے اندر، لیکن براہ راست ان پر نہیں پڑتی، سائڈ سے دائیں سے بھی گزرتی ہے اور بائیں سے بھی گزرتی ہے، تاکہ سورج کی تپش سے بھی یہ خراب نہ ہو، مزے سے آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اور کتا غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے، کتا بھی تو اس کو بھی اللہ پاک نے سلا دیا، لیکن ہے صحیح ثابت۔ 309 سال گزر گئے جی، 309 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جگایا اور نظام تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے غار گئے ہیں اس وقت حکومت اس علاقے کے اندر کافروں کی ہے، رومی کافروں کی، دقیانوس بادشاہ کی حکومت ہے، وہ کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، بت پرست ہے، قوم بھی بت پرست ہے۔ جب یہ جاگے تو جاگنے کے بعد، چونکہ بیچ میں 309 سال کا بڑا لمبا پیریڈ ہے، بڑا لمبا عرصہ ہے، اس میں بڑی بادشاہ گزر گئے، سلطنتیں بدل گئی، زمین کا رخ بدل گیا، عمارتوں کے سٹائل بدل گئے، لوگوں کا رہن سہن طور طریقہ ہر چیز تبدیل ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جب اللہ نے جگایا نا ان کو تو ابھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کم لبسنا، کہ ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے، کتنا وقت ہو گیا ہے، تو کسی نے کہا کہ بھئی لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے زیادہ، دوسرے نے کہا بھئی اللہ کو پتہ ہے، کسی نے کہا اتنا عرصہ، دوسرے نے کہا اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ بھائی کتنا عرصہ ہوا کتنا نہیں ہوا، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن بات اس وقت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بھوک لگی ہے، عرصہ جتنا بھی ہوا ہے بھوک ہمیں لگی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ جب یہ لوگ غار کی طرف آ رہے تھے، یہ اپنے ساتھ کچھ اس وقت کے پیسے وہ بھی ساتھ لے کر گئے تھے، تو مشورہ ہوا کہ بھی کوئی ایک آدمی ایسا کرے کہ وہ یہ پیسے لے چاندی کے، قرآن کہتا ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، یہ کچھ چاندی کے پیسے ہیں، یہ لے شہر میں چلا جائے اور شہر میں جا کر وہاں سے کچھ کھانا لے، لیکن کھانا ایسا ہو اَيُّكُمْ أَزْكَىٰ طَعَامًا، حلال ہو، پاکیزہ ہو، یہ نہیں کہ ہر قسم کا اٹھا کر لے کر، کیونکہ ان کو پتہ تھا، سمجھ رہے تھے کہ بھی جب ہم شہر سے نکلے ہیں، حکومت کافروں کی، شہر کافروں کا، نظام کفر کا ہے سارا، اب ہم تو اللہ کی طرف چل کے آئے ہیں، تو اب ہمیں کھانا جو چاہیے وہ بالکل حلال قسم کا ہوگا، کوئی ایسی دکان، کوئی ایسی جگہ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی اچھا ہو، پاک اور صاف حلال، اس کا انتظام کریں۔ یہ ایک بندہ اٹھا، پیسے لیے، شہر کی طرف چل پڑا۔ جب شہر میں داخل ہوا، اس وقت شہروں میں بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، شہر میں داخلی دروازے ہوتے تھے، تو جب شہر کے اندر گیا، دروازے کو دیکھا، اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ 309 سال گزر گئے ہیں، اب کی جو حکومت ہے وہ حکومت مسلمانوں کی ہے، یعنی اس وقت کی موحدین کی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی ہے، بادشاہ بھی موحد ہے، اور اس کی جو رعایا ہے، جو قوم ہے، وہ قوم بھی موحد ہے۔ اب ایک سسٹم اسلامی ہے، دیکھا تو حیران ہو گیا۔ تو پھر خیر ہوتا ہے بندے کو، جب کوئی انہونی سی بات ہوتی ہے تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کچھ ہوا ہے، اس طرح خیر آگے چلا گیا۔ آگے جب دیکھا دوسرے دروازے پہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ شہر کے اندر گھوما، دیکھا گرجے نظر آ رہے ہیں، مسلمان ہیں سارے، اس وقت کے، اور لوگوں کا بڑا ایک سسٹم اچھا نظر آ رہا تھا۔ خیر حیران تو ہوا یہ،
سوچا کہ بھئی کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن کہا کہ یہ باتیں تو بعد میں ہیں، ساتھیوں کو بھی بتانی ہے یہ باتیں، لیکن پہلے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اب وہ ایک دکان پر چلا گیا، اس دکان پر جا کر جب اس نے وہ پیسے نکالے نا کہ ان کو کہا کہ بھئی ہمیں کچھ کھانا دو، وہ بندہ دکان والا اس آدمی کی طرف دیکھتا ہے، وہ پیسے ہاتھ میں رکھے ہوں اس پیسوں کی طرف دیکھتا ہے، بندہ ہوا بڑا حیران، 309 سال پرانا سکہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو وہ اس کو کہا تو ہے کون؟ اس نے کہا بھئی میں جو بھی ہوں، کھانے کی طلب ہے، آپ پیسے لیں اور کھانا دیں۔ اس نے کہا یہ پیسے یہ کدھر سے لے کے آئے؟ تمہیں کچھ خزانہ ملا ہے یا تم نے کہیں سے چوری کی ہے؟ یا ہوتا ہے نا کہ تم کہیں کسی ملک علاقے اس کی جاسوسی کرتے ہو، جب نیا بندہ آتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ اب دکان والے نے دوسری دکان، پھر تیسری دکان، قریب قریب کے محلے کے آس پاس کے لوگوں کو جو ہے وہ اس بات عام ہو گئی کہ بھئی اس طریقے سے انجان بندہ ہے، بڑا عجیب ہے۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات عرض کروں کہ بھئی جب بندہ سویا ہوتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے نا، اور زندہ جب بندہ ہوتا ہے تو داڑھی کے بال بھی بڑھتے ہیں، سر کے بال بھی بڑھتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھی 309 سال میں داڑھی بہت لمبی ہو، سر کے بال بھی بہت لمبے ہوں۔ نظام قدرت دیکھیں، باہر اللہ کا نظام وقت کا چل رہا ہے، گھڑی کی سوئی چل رہی ہے، لیکن اندر غار میں اللہ نے وقت کے حساب کو رو کے رکھا ہے۔ ہاں، نظام رکا ہوا ہے۔ ایک دن آدھا دن جو ان کے مائنڈ میں تھا وقت کو رو کے رکھا ہے۔ اب ایک دن 2 دن کے بعد بھی اگر سویا ہوا بندہ اٹھ جائے تو اس کے بال بڑھتے، یہ کیفیت وہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جب باہر نکلے نا یہ بالکل اسی طریقے سے تھے، محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا چمی گویا ہو گئی ہے کہ بھی اس طرح نیا بندہ آیا ہوا ہے، اتنا عرصہ پرانا اس کے پاس سکہ ہے، کہیں سے خزانہ لگا ہے یا کہیں کا جاسوس ہے یا کچھ بھی ہے۔ پکڑا اور پکڑ کے بادشاہ وقت کے پاس لے کر گئے۔ اب جب بادشاہ وقت کے پاس ہی لے کر گئے تو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر بادشاہ نے پوچھا کہ وہ دیکھا نا اس کے ہاتھ میں جو پیسے تھے اس پہ تاریخ جو تھی 309 سال پرانی۔ جب یہ لوگ نکل کے جا رہے تھے اس وقت وہ جو دقیانوس بادشاہ تھا اس بادشاہ نے ایک تختی لکھی اور اس تختی کے اوپر ان 7 بندوں کے نام لکھے، ان کا پورا ایڈریس لکھا، ڈیٹیل پوری لکھی، اور لکھ کر کہ یہ لوگ 7 اس بادشاہت اور اس سلطنت کے اشتہاری ہیں۔ بغاوت ہے بظاہر، بادشاہ کے ساتھ بغاوت کر کے نکلے ہیں۔ تو بادشاہ نے تختی تیار کی، فائل تیار کی کہ بھئی یہ لوگ جہاں بھی ملے، یہ جب بھی ملے، یہ اس بادشاہی کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی ہے، ان کو سزا دی جائے، اشتہاری۔ اب جناب بادشاہیوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی ایوان صدر میں یا اوپر کے دفتروں میں جب بھی کوئی اس طریقے کی فائل ہوتی ہے تو وقت کا حکمران تو گزر جاتا ہے، دوسرا کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ فائل غائب ہوتی نہیں ہے، وہ ریکارڈ باقی ہوتا ہے، وہ دوسرے بادشاہ کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، اس طریقے سے چلتا چلتا وہ ریکارڈ سارا محفوظ ہوتا ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ ہے 309 سال کے بعد یہ موحد ہے۔ اب پوری بادشاہت مسلمان۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا نام کیا ہے بھائی؟ جی یملیخا۔ باپ کا کیا نام ہے؟ یہ۔ علاقے کا نام یہ۔ اس وقت کا بادشاہ یہ۔ سارا یاد تھا نا، بتا دیا انہوں نے۔ لیکن اس بادشاہ نے جب فائل کھولی نا، اس کا جب ریکارڈ کھولا تو یہ ساری چیزیں یہی بتاتا ہے اور وہ وہاں پر دیکھتا ہے اور وہ 100% چیزیں ٹھیک ہیں، اس لیے کہ اصل بندہ بیان دے رہا ہے اپنے بارے میں۔ بادشاہ نے کہا بھی ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، تم جاؤ چھوڑو اس کو چھوڑو۔ اور کہا کہ یہ وہ 7 اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کے باغی کافر بادشاہ سے بغاوت کی اور اللہ کی رضا کے لیے اس بستی کو چھوڑ کر ہجرت کی، اور اس وقت کے بادشاہ نے ان کو اشتہاری قرار دے کر ان کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔
تم جاؤ چھوڑو اس کو، میں جانوں اور یہ جانے۔ اب بادشاہ کی تحویل میں آ گئے۔ یہاں سمجھ لے یہ جو اس وقت کا مسلمان بادشاہ ہے، ان کی سلطنت میں دو قسم کی جماعتیں لوگوں کی بن گئی تھی۔ ایک قسم کے لوگوں نے کہا کہ بھئی جب مر جائیں گے نا اس کے بعد اللہ پاک نہیں اٹھائے گا، بس مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم، کہانی ختم۔ لیکن ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ نہیں، مرنے کے بعد اللہ پاک زندہ کرے گا اور اللہ پاک اٹھائے گا۔ مشرکین کا بھی تو یہی عقیدہ تھا۔ قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر ہم نئے سرے سے اٹھیں گے، یہ بات سمجھ میں اعتراض کرتے۔ اس وقت کے لوگوں نے بھی یہ کہا۔ بادشاہی وقت جو تھا وہ مسلمان تھا اور دل کے اندر اللہ رب العزت کی ایک ہیبت تھی، ڈر رہا تھا وہ۔ اسی وقت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، زار و قطار فریاد کر کے روتا ہے کہ اے اللہ، یہ تو تیری قدرت ہے، تو مارے گا پھر زندہ کرے گا، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے، کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ میں ان کو دکھا دوں اور ان کا یقین تیری ذات پر پکا پکا ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بادشاہ وقت کو اتنی فکر تھی، اور آج کل کے بادشاہوں کو کوئی فکر نہیں۔ ان کے بس چلے تو زندہ پکڑ کے مار کے ڈال دے، ختم کر دے، بھوک سے مار دے۔ یہ جو نیک ہوگا بادشاہ، عادل ہوگا، اس کے دل میں ترس ہوگا، خوف ہوگا، وہ پھر اپنی رعایا کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ میری بھی حفاظت فرما، میری قوم کی بھی حفاظت فرما اور میرے ملک کی بھی حفاظت فرما۔ تو جب بادشاہ اس طریقے سے اللہ کے سامنے زار و قطار روتا ہے نا، پھر اللہ ان کو اندرونی اور بیرونی آفات سے اللہ پاک حفاظت کر دیتا ہے۔ آج کل کے حکمران کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور اب تو اخلاقیات بھی کوئی چیز نہ رہی، بس جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو کامل ہدایت نصیب فرما، یہ دعا کر۔ بادشاہ اس وقت فکر مند تھا کہ اللہ کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی معجزہ اس طریقے سے ہو جائے۔ تو پھر جب ان کی ساری حقیقت سامنے آ گئی، بادشاہ نے کہا کہ بھی اب میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میرے وزیر مشیر جائیں گے، تم جہاں پر مقیم ہونا اس جگہ تک ہمیں لے جاؤ۔ بس یہ بادشاہ پیچھے ہیں، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے لے کے جاؤں گا، وہ آگے آگے ہیں، یہ بادشاہ پیچھے پیچھے ہیں، اس غار تک ان کو لے کر گئے۔ یہ میں تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر سب کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ بادشاہ نے وہ دیکھے بھی ان کو کہ اندر وہ موجود ہیں، اندر موجود ہے، دیکھا، کہا بھی باہر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا تھا اس طریقے سے نہیں آ سکتے، آپ ایسا کریں کہ ہمیں کچھ مہلت دے دیں، ہم آپس میں مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے اس کے بعد پھر ہم نکل کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اب لوگوں نے بھی دیکھا نا کہ 309 سال کے بعد لوگ پھر اٹھ گئے۔ وہ جو ایک طرف کی جماعت نہیں مان رہی تھی، ان کا بھی یقین آ گیا کہ بھی اللہ موت کے بعد اٹھا سکتا ہے، کیونکہ زندہ معجزہ دیکھا انہوں نے، زندہ ایک مثال انہوں نے دیکھی۔ اب جب یہ لوگ اندر گئے نا سارے، وہ لوگ سارے باہر ہیں۔ جب اندر گئے اس وقت اللہ پاک نے ان پر موت کی کیفیت طاری فرمائی، اور پھر اللہ پاک نے ان کو موت دے دی۔ جب بادشاہ پھر گیا، لوگ پھر گئے، دیکھا تو وہ سارے ان کے اوپر موت آ گئی تھی، وہ مر گئے تھے۔ یہ اصحاب کہف ہیں، اصحاب کہف، کہ ظلم سے بغاوت کر کے، کفر سے بغاوت کر کے، شرک سے بغاوت کر کے، ناانصافی اور زیادتی سے بغاوت کر کے، کافرانہ نظام کو ختم، ان کو رد کر کے یہ اکٹھے ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور اس طرف چلے گئے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ ایک تو وقت بھی ختم ہے، ایک تو میں نے عرض کیا
کہ اس وقت کے بادشاہ کی جو قوم تھی جن کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اللہ پاک زندہ نہیں کرے گا، اس واقعے سے اللہ پاک نے ان کو دکھا دیا کہ بھی اللہ موت بھی دے سکتا ہے اور موت کے بعد اللہ پاک زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ بھئی نیک لوگوں کی جو صحبت اختیار کرے اسے بھی اللہ بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، بلندیوں کے مقامات تک اللہ پاک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن میں آخری مختصر وقت میں اس کو ایک روحانی زاویے کے ساتھ 1-2 منٹ میں بات کروں گا، اور اس بات سے ان کو مزہ آئے گا کہ جو شروع سے یہ واقعہ سب سن چکے ہیں، اس سے وہ لوگ لطف لیں گے روحانی طور پر۔ اس واقعے کا ایک روحانی سفر ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کی جو قوم تھی، اس کو شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ بھی لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ تھا، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا تھا، منع کرتا تھا، اور اپنی عبادت کا درس دیتا تھا۔ اور شیطان بھی یہی کام کرتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے، بہکاتا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے تک، اللہ کی ذات تک نہ پہنچ سکے، اور جو کچھ میں کہوں وہ کرے۔ شیطان بھی یہی کام کرتا ہے، اس وقت کا بادشاہ بھی، اور وہ کافر تھا بادشاہ، اور شیطان صرف کافر نہیں بلکہ کفر کا علم بردار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ قوم بھی اور بادشاہ بھی شیطان۔ ان کے ساتھ جو کتا جا رہا تھا نا، کتا، اس کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، نفس امارہ۔ اور جو وہ شہر ہے جس سے نکل کے جا رہے ہیں، وہ ان کا وطنی ظاہری ہے، وطنی ظاہری ہے، اور جس غار کی طرف وہ جا رہے ہیں یہ وطنی باطنی ہے۔ روحانی سفر غار کی طرف چل رہا ہے، ظاہری شہر سے نکل کر، مادی شہر سے نکل کر روحانی سفر پر غار کی طرف جا رہے ہیں۔ نفس کتا، نفس کتا ہے، نفس امارہ، یہ نفس امارہ یہ بڑی ظالم چیز ہے، انسان کو روکتا ہے نیکی کرنے سے، اللہ کی رضا کی خاطر جو کام کیے جاتے ہیں ان سے نفس امارہ روکتا ہے، کفر کی دعوت دیتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، انسان کو احسن تقویم کی بلندیوں سے گرا کر اسفل سافلین تک پہنچاتا ہے، انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ نفس امارہ انسان میں غرور پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، کدورت اور نفرتوں کی ہوائیں چلاتا ہے، اور اس میں انسان کو دھکیل کے رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ کامیابی کے راستے سے ہٹے اور شیطان کے راستے پر چلے، جنت سے دور ہو جائے اور جہنم کے قریب ہو جائے۔ اب یہ جو روحانی سفر شروع ہوا وطنی ظاہری سے، چلتے چلتے نفس امارہ بھی ساتھ ہے، کتا بھی ساتھ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کتنے تھے؟ کسی نے کہا 3 تھے، قرآن بھی کہتا ہے، چھوٹا کتا تھا۔ کسی نے کہا 5 تھے، قرآن بھی کہتا ہے چھٹا کتا ہے۔ کسی نے کہا 7 ہے، قرآن کہتا ہے 8واں کتا ہے۔ لیکن اگر یہ 3 ہیں تو اس سے مراد روح، عقل اور قلب، اور چوتھا جو کتا ہے یہ نفس ہے۔ اگر یہ 5 ہے تو روح، عقل، قلب، سر اور سر السر، اور اگر یہ 7 ہیں تو 5 یہی عقل، قلب، روح، سر، سر السر، خفی اور اخفا، اور 8واں اس کا کتا ہے، ان کا کتا ہے۔ اب جب یہ مادی اور ظاہری شہر سے نکلے نا تو نکل کر روح بولی نفس کو، کس کو؟
اور نفس کیا ہے؟ کتا ہے۔ اب روح بولی کہ اے نفس تو ہمارا پیچھا چھوڑ دے، ہمارے پیچھے نہ آ، ہمیں معاف کر دے، اس لیے کہ چلتے چلتے تو بھونکے گا اور بھونکنے کے بعد تو ہمیں بھی مروا دے گا۔ تو اس نفس نے کہا، اس کتے نے کہا کہ اے روح، اب میں وہ نفس نہیں ہوں، اب میں وہ نفس نہیں ہوں، اب میں وہ ظاہری نفس نہیں ہوں، اب میں نے روحانی لوگوں کے سفر کی معیت کو اختیار کر کے اب میں تیرا غلام بن چکا ہوں۔ قلب بولا کہ اے نفس پیچھا چھوڑ دے، واپس چلا جا، تکلیف نہ دے، ہم طالب دنیا نہیں، اب طالب مولا ہے، آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تو اگر ہمارے پیچھے آئے گا، شیطان پھر ہمیں گرفت میں رکھ دے گا اور پھر ہمارا سارا منصوبہ خراب ہو جائے گا، پھر ہماری نیکی ساری خراب ہو جائے گی۔ تو نفس بولا کہ اے قلب، اب میں وہ نفس نہیں ہوں، اب میں ظاہری اور مادی لذتوں کو چھوڑ کر تم لوگوں کے ساتھ اس روحانی سفر میں چلتے ہوئے روحانی کیفیات کو اپنے دل کے اندر ضبط کرتے ہوئے روحانی گھونٹ پی چکا ہوں، اور تمہاری معیت اختیار کر کے تمہاری غلامی اختیار کر چکا ہوں۔ اب تم سارے غار میں چلے جاؤ، اپنے وطنی اصلی میں چلے جاؤ، اور میں غار کے دہانے پر بیٹھ کر تمہاری نگرانی اور حفاظت کرتا رہوں گا۔ اب آپ اندازہ کریں، 7 روحانی شخصیات ہیں، 7 اللہ کے نیک بندے ہیں، 7 اللہ کے ولی ہیں، 7 اللہ کے بزرگ ہیں، لیکن ان کی معیت میں روحانی سفر میں ایک جانور جسے کتا کہا جاتا ہے، وہ بھی اگر اس سفر کے اندر شریک ہو کر چلے، اللہ ساری حیوانی مخلوقات کو، کسی مخلوق کو جو حیوانی ہے، کتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی جانور ہیں، ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، لیکن اصحاب کہف کے کتے کو اللہ پاک جنت میں لے کے جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج ہم اور آپ اپنے اسی جسم شہر، جو ایک شہر ہے، جو ایک ظاہری جسم ہے، جو ایک ظاہری سلطنت ہے، ان کے گناہوں کے اندر آ کر، بہکاوے کے اندر آ کر ہم جو رل رہے ہیں، ہم جو پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفس امارہ کے دھوکے سے نکلیں، اللہ رب العزت کی بات کو فالو کریں اور شیطان کو ٹھوکر مار کر ان کو رد کریں، تاکہ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ہمیں کامیابیاں عطا کریں اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا